اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سائمہ مستقیم ویلاگ چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میری گزارش آپ سے ہے کہ میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ آج میرا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اور بحیثیت دوسرے خلیفہ اسلام کی تقرری۔ پہلے آپ کی سنت کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے لیے سب سے زیادہ عاجز تھے اور سخت زندگی گزارتے۔ ان کا کھانا بہت موٹا ہوتا تھا اور وہ اپنے کمرے کو چمڑے سے پیوند کرتے تھے۔ وہ اپنی بڑی عزت کے باوجود اپنے کندھوں پر پانی کی کھال اٹھاتے پھرتے تھے۔ وہ بہت کم ہنستے تھے اور کبھی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتے تھے۔ ان کی انگوٹھی پر یہ کندہ تھا: اے عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے خزانے سے 2 کپڑوں سے زیادہ کوئی چیز جائز نہیں، ایک سردی کے موسم میں اور دوسرا خشک موسم میں۔ میرے اہل و عیال کا رزق ان کے برابر ہوگا۔ قریش کا ایک اوسط درجے کا آدمی ان میں سے امیر نہیں، کیونکہ میں مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں، یعنی مجھ میں خاص نہیں۔ معاویہ بن ابو سفیان نے کہا، ابو بکر نے کبھی دنیا کی خواہش نہیں کی اور دنیا نے ان کی خواہش نہیں کی، جیسا کہ عمر کا تعلق ہے، دنیا نے ان کی خواہش کی لیکن انہوں نے کبھی دنیا کی خواہش نہیں کی۔ ہمیں اندر سے باہر کی دنیا نے خاک میں ملا دیا ہے۔ خشک سالی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی اور تیل کھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جلد کی رنگت پیلی پڑ جاتی تھی، اور فرماتے تھے، میں کتنا برا لیڈر ہوں اگر میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور بھوک سے مر جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اور جانشین کے طور پر حضرت عمر کی تقرری۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری نے شدت اختیار کی تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ نے فرمایا، مجھ پر وہ مصیبت آئی ہے جو تم نہیں دیکھ رہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں عنقریب مرنے والا ہوں۔ اللہ نے تم کو مجھ سے عہد کرنے کی قسم سے آزاد کر دیا ہے اور اب تمہاری قسم کی پابند نہیں رہی۔ تمہارے معاملات تمہارے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا اپنے اوپر جس کو بھی مقرر کرو۔ اگر آپ کسی کو اس وقت تک مقرر کریں گے جب میں زندہ ہوں تو میرے خیال میں اس بات کا امکان کم ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ تقسیم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے لیے خلیفہ کا عہدہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے بھائی کے لیے، جس کو وہ اس کے لیے موزوں اور اہل سمجھتا تھا، ان کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے آپ پر چھوڑ دیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین۔ انہوں نے کہا، مجھے وقت دو تاکہ میں ایسے شخص کو چن سکوں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اس کے دین اور اس کے بندوں کا سب سے زیادہ محافظ ہو۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں پر نظر ڈالی اور ان سے کہا، کیا تم اسے قبول کرو گے جسے میں تمہیں تمہارا پیشوا بتاتا ہوں؟ کیونکہ اللہ کی قسم، میں نے بہترین کو مقرر کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے کسی رشتہ دار کو مقرر نہیں کیا ہے، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارا پیشوا بنایا ہے، لہٰذا ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور اللہ سے دعا فرمائی، میں نے ان کو تیرے نبی کے حکم سے مقرر نہیں کیا، اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے مفاد میں ہو۔ مجھے ان کے بارے میں فتنہ کا اندیشہ ہے اور میں نے اس معاملے میں بہت سوچ بچار کی ہے۔ جو ان کو راہ راست پر لانے کا خواہش مند ہے، اب میں تیرے فرمان کے ساتھ حاضر ہوں، میرے جانے کے بعد ان کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ تیرے بندے ہیں۔ عمر بن الخطاب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے ساتھ ہی مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ مندرجہ بالا گفتگو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور خلیفہ نامزدگی جمہور صحابہ کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری مشاورت یعنی شورا کے بہترین اور منصفانہ اصولوں کے مطابق ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جمادی الاخرہ 13 ہجری 23 اگست 634 عیسوی بروز پیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ کے طور پر عہدہ سنبھالا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔